پورے انٹرویو میں جو ہے وہ ایک ہی شخصیت کا آپ نام لیے جا رہے ہیں جو کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی ہے۔ ہر دوسری بات پر آپ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کو اپنا پیر بنا لیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک کنویں سے نکلے تھے، اب دوسرے کنویں میں داخل ہو گئے۔ یہ اچھا آپ نے جملہ بول دیا ہے کہ ایک کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں داخل ہو جانا، یہ بظاہر ایسا دیکھا جا سکتا ہے، نظر بھی آ سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں ایک کنویں سے نکل کر دوسرے میں نہیں داخل ہوا، میں بہت سارے کنووں میں سے نکلنے کا مجھے موقع ملا۔ ابتدا تصوف سے ہوتی ہے، پھر ختم نبوت کے ساتھ کام کیا، ایک طریقے سے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تحریک سے بھی کچھ نہ کچھ وابستگی رہی، ان کے کام کو، ان کے نقطہ نظر کو جاننے کا موقع ملا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس میں بھی شریک ہوتا رہا، مولانا مودودی صاحب کی جمعیت سے بھی تعلق تھا اور مولانا مودودی صاحب کی چیزوں کو پڑھنے کا موقع بھی ملتا رہا، اہل حدیث نقطہ نظر کو بھی جاننے کا موقع ملا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح خاص طور پر ہمارے احباب میں بعض ایسے لوگ تھے جو پرویز کے نقطہ نظر سے، جناب غلام احمد پرویز صاحب کے نقطہ نظر سے متاثر تھے، لہٰذا اس وجہ سے ان کی چیزوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اور یہ سارے مختلف نقطہ نظر ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بالکل مخالف نقطہ نظر ہیں۔ تو ان سارے کنوؤں سے، ان سارے دریاؤں سے، ان ساری نہروں سے گزرنے کے بعد ہی میں استاذ کے ایک طرح سے خانقاہ میں یا استاذ کے دربار میں یا ان کی ایک طرح سے شاگردی میں آیا ہوں۔ یہاں سے بھی میں نکل سکتا تھا، جیسا کہ میں باقی جگہوں سے نکلا ہوں، گیا ہوں، پھر واپس آ گیا اور پھر کسی دوسری جگہ کو اختیار کیا۔ یہاں ایک ایسا بندھن بندھ گیا یا ایک ایسی زنجیر پاؤں میں پڑ گئی کہ جو اصل میں نکلنے کے لیے جس نے گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ وہ زنجیر اختلاف کی گنجائش ہے، یعنی اصل میں یہاں پر آ کر اس بات کی گنجائش پیدا ہو گئی یا اس بات کا ایک طرح سے کھلا ماحول پیدا ہو گیا کہ میں جو چاہوں سوال کر سکتا ہوں، جس موضوع پر چاہوں اختلاف کر سکتا ہوں، اور اختلاف کے باوجود استاذ کی محبت کو بھی حاصل کر سکتا ہوں، ان کی شفقت کو بھی حاصل کر سکتا ہوں اور ان کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بالکل ایک منفرد ماحول تھا جو استاذ کے ہاں یا المورد کے ہاں میں نے دیکھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں میں، خاص طور پر بعض پالیسی کی چیزوں میں میرا اختلاف ہو، اور پہلے بھی رہا ہے۔ علمی چیزوں میں بھی جب تک کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے تو اطمینان نہیں ہوتا، اور جب تک وہ سمجھ میں نہ آئے اختلافی نقطہ نظر مستقل طور پر چلتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ درمیان میں کوئی شکل رنجی پیدا ہو گئی ہے اور اختلاف نے تعلقات کو متاثر یا خراب کر دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص ماحول کے اندر، ایک خاص علمی ماحول کے اندر، اور اس میں جب آپ کو ایک اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے کا موقع کہ آپ اس کے گویا کے مقابل میں کھڑے ہو کر اختلاف کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں اور ایک طرح سے اس کو چارج کر رہے ہیں، تو یہ جو موقع ہے میں نے کسی دوسری جگہ پر اس کو نہیں دیکھا۔ یہ رویہ میں نے اپنے استاذ جناب نظر صاحب کے ہاں پایا، اور اس کے بعد انہی نے میری شخصیت کے اندر گویا کہ اس چیز کو داخل کر دیا، اور پھر استاذ غامدی صاحب کی دانشگاہ میں مستقل طور پر اس چیز نے مجھے قائم رکھا ہے۔